ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں جو ایک عزم عمران خان صاحب نے اٹھایا کہ میں اس ریاست کو بناؤں گا، اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں، لیکن ان کے بہت سارے دشمن بھی ہیں جو کسی بھی صورت میں ان کو یہ کام کرنے سے روکیں گے، لیکن عمران خان اپنی بات کے پکے ہیں، امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو لوگوں کے گھروں سے جانور اٹھائے گئے ہیں، جیسے ایسن کہہ رہا تھا کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، پہلے آپ نے اس میں بات کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے جن نے تو واقعی اٹھائے ہیں جانور، یہ اس سال نہیں ہوا، یہ تو پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جن لوگوں نے کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں، وہ ناکام و نامراد لوگ تھے جو الیکشن میں ہارے، جو کہ لبیک یا رسول اللہ کا نام لیتے، خادم حسین رضوی۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے مارکیٹ میں دوبارہ آنے کے لیے، اپنی پوزیشن بنانے کے لیے۔ انہوں نے یہ بہترین موقع دیکھا کہ احمدیوں کے خلاف بات کریں، جیسے کہ انہوں نے ویڈیوز میں نعرے بازی کی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ایک منصوبے کے تحت یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر نہیں معین بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں احسن بھی اسی طرف اشارہ کرنے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ اس قسم کی تحریک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو جوڑنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکومت ایسا کر رہی ہے۔ حکومت میں کچھ لوگ ہو بھی سکتے ہیں، جس طرح پچھلی حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے، وہ اس پہ نہیں ہے۔ اصل بات دیکھنے والی یہ ہے کہ اگر میثاق مدینہ کی اور ریاست مدینہ کی بات ہے تو ریاست مدینہ کا قیام تو ہوا تھا امن کے لیے، اور جتنے گروہ، چاہے وہ مسلمانوں کے گروہ تھے، چاہے وہ مشرکوں کے گروہ تھے، چاہے یہودیوں کے گروہ تھے، ان کا اجماع جو ہے وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں امن کی ضمانت دی تھی، اور امن کی ضمانت فراہم کی تھی ہر گروہ کو، اپنے مذہبی عقیدے پہ عمل کرنے کی آزادی فراہم کی تھی ہر گروہ کو۔ یہ تو اس کی بنیادی ایک ریاست مدینہ کی ایک ہے نا موٹی موٹی باتوں میں سے، اور سب کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اب جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، یہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بھائی ریاست مدینہ میں کعبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے لوگوں کے جانور اٹھا کے لے آؤ اور یہ کر کے لے آؤ کہ یہ قربانی نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ تو یہ ہوتا تھا کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ان مولویوں کو یاد نہیں رہتا، اس صلح حدیبیہ کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے، قربانیوں کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کا راستہ روک دیا، اور شروع اس شرط پہ ہوئی کہ آپ اپنی قربانیاں بھی چھوڑیں، آپ اپنا حج بھی چھوڑیں، آپ واپس چلے جائیں، اور آپ کو آئندہ کسی وقت میں حج کی اجازت ملے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا حق، اپنی قربانیاں چھوڑ دی تھیں اس امن کے قیام کے لیے۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کے گھروں میں ٹریس پاسنگ کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے، اور ان کے جانور زندہ بھی اور ذبح شدہ بھی وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو آج سوشل میڈیا پہ وہ اس وقت وائرل ہوئی ہوئی ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں پھر ایسے سے اس پہ گفتگو کروں گا کہ انہوں نے بڑی دلیری سے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ یہاں ہمارے قریب ایک علاقہ ہے چنی بجوپورہ، وہاں کچھ قادیانی مرتد رہتے ہیں کریم لانتی، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں جانور خریدے ہیں اور صبح وہ قربانی دے رہے تھے، ایک جانور انہوں نے ذبح کر دیا اور دو ابھی زندہ تھے۔ تو طریق لبیک یا رسول اللہ کے اراکین ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہم موقع پہ پہنچ گئے، اور ہم نے پھر پولیس والوں کو اطلاع دی، اور انتظامیہ بھی موقع پر فوراً پہنچ گئی، اور انہوں نے وہ تینوں جانور جو زندہ تھے وہ بھی دو، اور جو ذبح ہو چکا کچھ اپنے قبضے میں لے لیے، اور قادیانیوں کو بھی اپنے قبضے میں گرفتار کر لیا۔ تو اس لیے ہم اب درخواست دے رہے ہیں، اور ہم جہاں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے، افسران بالا تک جا رہی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ، قرآن کے منکر ہیں، یہ مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ قرآن اور حدیث کے بعد 1974 کے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے، آج بھی تعزیرات پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، نہ اپنی یہ گردوارے کو عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں، نہ اسلام کے نام پہ اپنے اس گردوارے کا نام رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اسلامی، نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں،
اور نہ ہی اسلامی شعارات میں کسی پر عمل کر سکتے. اس میں قربانی بھی ہے, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں رمضان شریف کے روزے بھی ہیں, اس میں مسجدیں بھی ہیں, اس میں مسجدوں کے مینار اور محراب بھی ہیں. یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ سب یہ نہیں استعمال اور یہ نہ کر سکتے ہیں. تو فی الفور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے. اتنی بھی طریق لبیک یا رسول اللہ, چنگی گجر پورا, دوگیز ٹاؤن, سب کے نام مجھے نہیں آتے ہیں. بٹ صاحب ہیں, چشتی صاحب ہیں, عابد بھائی ہیں, رحمت صاحب ہیں, اور یہ ماشاء اللہ غلام علی ہیں, مبشر بھائی ہیں, شاہد صاحب ہیں, بٹ صاحب ہیں. جتنے بھی یہ لوگ ماشاء اللہ, یہ امتیاز دوگر صاحب جو پی 158 کے نامزد 57 کے نامزد امیدوار بھی تھے طریق لبیک کے, اور اس وقت ماشاء اللہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. اور اپنا رانا خرم صاحب ہیں, عظمت بٹ صاحب ہیں, اور رحمت بھائی کمو صاحب ہیں, یا ماشاء اللہ یہ بھی عبدالرشید صاحب ہیں, یہ ماشاء اللہ ہماری بڑی سرپرستی فرماتے ہیں. اور بھی جتنے ماشاء اللہ تنویر بھائی ہیں, عبدالرشید بھائی ہیں, انہوں نے پکڑا ہے, اور ماشاء اللہ محترم المقام بھائی عبدالرشید صاحب, محمد عابد صاحب, بٹ صاحب اور چشتی صاحب, اور بھائی مولانا محمد محسن صاحب, اور ان کی ساری ٹیم جو ہے دفاع ختم نبوت کونسل کے نام سے انہوں نے بنا رکھی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے طریق لبیک یا رسول اللہ کے اور موقع سے ہم نے سب کچھ پکڑوا دیا ہے. اب جتنی ہماری قیادت ہے اور ضلعی اپنا امیر ہیں یا صوبائی امیر ہیں, حلقے کے امیر ہیں, سب اس کے ساتھ ہمارا تعاون فرمائیں. اور اب ہم نے قانون کے رکھوالوں کے ہاتھ یہ مسئلہ پہنچا دیا ہے. اب اس پہ عمل درآمد کرانا یہ طریق لبیک یا رسول اللہ کے قائدین اور اراکین کا یہ کام ہے. انشاءاللہ ہم کو امید ہے انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے جہاں جہاں بھی یہ قادیانی ہیں ان پر ہم انشاءاللہ یہ جینہ تنگ کر دیں گے. اور انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے یہ قادیانی کیا اور ہالینڈ میں جو نبی علیہ السلام کی حساس کر رہے ہیں انشاءاللہ طریق لبیک یا رسول اللہ والے حضور کے غلام انشاءاللہ میدان عمل میں نکل کر ان گستاخوں کا منہ ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. جتنے اراکین ہیں سب کا شکریہ میں نے کیا ادا کرنا ہے. انہوں نے آقا کی عزت کے لیے یہ کام کیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ ان کو سلامت رکھے. یا بھی ایسی کوئی بات ہو تو ہم میدان میں نکلیں گے پاکستانی ہیں, ہم آئین کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ. قانون کے رکھوالے ہیں اور ہم قانون کے پاسباں ہیں. ہم انشاءاللہ قانون کے تعامل سے قانون کی حمایت سے انشاءاللہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ پورا نپٹیں گے انشاءاللہ. چوکی انچارج صاحب اور چوکی کی جتنی انتظامیہ ہے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور عابد بٹ صاحب ہیں چوکی گلدشت ٹاؤن اور عابد دوگر صاحب یا جتنے بھی یہاں کے انتظامیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اچھا تعاون کیا ہے. اللہ ان کو بڑا افسر بنائے, اوپر والی سیٹوں میں جا کر حضور کی عزت کی بات کرتے رہے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, ہم قانون کے ساتھ چلیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں, حضور کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں. ہم گلدشت ٹاؤن چوکی گلدشت ٹاؤن جو صدر تھانے کی زیر سرپرستی میں ہے ماشاءاللہ چوکی انچارج صاحب نے اور دیگر جتنے شاہ صاحب نے جتنا عمل ہے ماشاءاللہ نے بڑا تعاون کیا ہے. اور اس طرح اللہ کرے تمام تھانوں میں تمام انتظامی اس طرح ہمارے تعاون کرتے رہے. پھر ماشاءاللہ قانون کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ جب قانون بنے اس لیے ہے تو انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو کیا فرق کردار تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. آمین وآخر دعوانا. جی احسن, آپ نے ویڈیو دیکھی, مجھے یہ بتائیے یہ تو قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے اور انہوں نے اس علاقے کے جو معززین ہیں جو سو کالڈ معززین نظر آ رہے ہیں, ان شکلوں سے بھی نظر آ رہے ہیں, وہ ان کو کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے جو یہ لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے انہوں نے, اور وہاں سے جانور اٹھائے, زندہ بھی اور جو ذبح ہوئے بھی جانور تھے وہ اٹھائے. جی جاسم کیا کہتے ہیں آپ؟ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے اس کے یہ کیا کہتے ہیں کوئی ایک مذہب تو اس کا ٹھیکیدار ہے بھی نہیں ہے. یہودی جو ہے ان کا کلیم تو یہ ہے کہ یہ ان کا تہوار ہے. اور اگر ہم تاریخ کا بھی مطالعہ کریں تو ہماری کئی معتبر اسلامی تاریخی کتب جو ہیں, تاریخ تبری کا میں نام لے دیتا ہوں,
وہ تو یہ انڈورس کر رہی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کا واقعہ نہیں، یہ حضرت اسحاق کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ان کا تہوار ہے، اس حساب سے تو یہودیوں کے پاس پہلے حق ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کو نہ منانے دیتے. تو یہ تو ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ اپنا کاپی رائٹ بھی لے سکے. چلیں یہ تو بات ہے، یہ تو متفق، ہم تو اسلام کو مانتے ہیں اور جماعت احمدیہ اسلام پہ کاربند ہے. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جو رائٹس، جو فریڈم آف رائٹس ہے اس کے اوپر بات کریں کہ جو ہمیں رائٹس ملنے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ صرف ان کا تہوار ہے، یہ تو اسی چیز میں غلط ہے. جو قربانی والا یہ ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا ہے. اتنی عقل ان لوگوں میں ہوتی ہیں، جاہل مولویوں میں، تو یہ بات کرتے کیوں؟ یہ جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ابھی ہم نے اگلے حصے میں جو بات کرنی ہے کہ جو ڈنمارک میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو یہ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو کرنی ہے ہم نے. پلیز ذرا کمپلیٹ کر لیں. پلیز آپ کر لیں. ہاں جی. اچھا، اب میں آپ کو، میں نے اگر عرفان میرا سن رہے ہیں تو میں نے ان کو ایک امیج بھیجا، اگر وہ اس کو بھی ٹی وی پہ لگائیں تو یہ تو اتنی جہالت کا یہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں ایک خاتون ہے جن کا نام عائشہ بلوچ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے، ہمارا تعلق کراچی سے ہے، ہم نے قربانی کے لیے ایک قادیانی سے بکرا خریدا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری قربانی قبول ہوگی یا نہیں. اور مولوی صاحب نے اس کے اوپر جو فتویٰ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ قادیانی سے خریدا گیا بکرا جو ہے وہ پولیس رات پہ آپ کو ٹکر مار کے جہنم میں گرا دے گا، اس لیے کسی قادیانی سے بکرا خریدنا جائز نہیں. اور ساتھ اس نے کہا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بخاری کا حوالہ دے رہا ہے. اور بخاری میں جو بخاری کا جو حدیث نمبر اس نے درج کیا ہوا ہے، بخاری کے اندر اس نمبر کی حدیث ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. اچھا، اس کے بعد وہ آگے ماشاءاللہ انہوں نے اور بھی اس پہ کافی زیادہ روشنی ڈالی ہوئی ہے. عجیب و غریب کہ اگر جس بکرے کی قربانی لی جائے اس کا میک شور کیا جائے کہ اس کا اس بکری کے ساتھ پہلے نکاح پڑھایا ہوا ہے جس کے ساتھ اس نے مباشرت کی. اب اس طرح کے تو ان لوگوں کا جہالت ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت احمدیہ کا وجود بھی نہیں آیا ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قادیانی بکرا نہ خریدو. تو اب ان کی میں عقل کے اوپر کیا ماتم کروں یا کیا کروں؟ اس طرح کا تو ان کا جہالت کا ایک ہے کہ یہ مولویوں سے جو بات سنتے ہیں نہ کسی حدیث کو کنفرم کرتے ہیں نہ کسی کتاب سے کنفرم کرتے ہیں، اور جاہلوں کی طرح اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں یہ جماعت کے خلاف بولنا. ٹھیک ہے احسن، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا جو پوائنٹ ہے وہ ریاست مدینہ کے اوپر ہے کہ آئندہ حکومت کیا کرے گی، کیونکہ دعوے بہت بڑے ہیں اور ابھی ان کے پاس 100 دن ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں یا اس حکومت کے مخالفین ہیں وہ تو پھر ایسے قدم اٹھاتے رہیں گے اگر ان کو ڈیل ملتی رہی تو. وہی میں تو یہی سمجھتا ہوں نا. دیکھیں کہنا یہ ہے کہ یہ تو عمران خان کو ایک جو کرٹیسزم ہے اور وہ قطع نظر اس کے، عمران خان اب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور ہم بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے، فرسٹ کنٹری ہونے کے ناطے، اب تو ٹھیک ہے کینیڈا کی شہریت ہے جو بھی ہے، لیکن فرسٹ کنٹری ہونے کے ناطے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں بطور وزیر اعظم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی سمجھنے والی یہی بات ہے اسٹیج کے اوپر کہ یہ ان کی اس کو ملائن کرنے کے لیے یہ مختلف جو ریجیکٹڈ طبقات ہیں وہ اس طرح کی وہ صورتحال کرتے رہیں گے کہ جو گورنمنٹ کا فیس ہے روشن خیالی کا اس میں خالق ملک ہے. اور اس چیز کو کرب کرنا، اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ ناصر درانی جیسے ایک اعلیٰ اس کے جو پولیس آفیسر ہیں سینئر، ان کو پولیس ریفارمز کے لیے بھی لگایا. مقصد اس میں کرنے کا یہی ہے کہ بھئی اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں اور ریاست کو بدنام کیا جاتا ہے اس کو بند کیا جائے. ایک بات یہ ہے. دوسری جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ، اسد عمر جیسے لوگ جو دوسرے انلائٹنڈ لوگ ہیں عمران خان کی کیبنٹ میں یا ان کی ٹیم کے اندر، ان سب کو اچھی طرح پتہ ہے. فواد چودھری نے میڈیا کو یہ نیوز بریک کی ہوئی ہے. ہم تو احمدی اس کو کبھی اتنا پروپوگیٹ ہی نہیں کرتے تھے. فواد چودھری نے میڈیا کے اوپر یہ چیز جو ہے بریک کی ہوئی ہے کہ جو پاکستان ریزولوشن ہے وہ سر ظفر اللہ خان نے لکھا تھا، ہم اس کے اوپر پروگرام بھی کر چکے ہیں. اور یہ اس نے بریک پاکستانی میڈیا کو کر کے دیا تھا. اس کا ہمیشہ سے چلتا بھی رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی محفوظ ہے
کہ بھئی تحریک پاکستان کا جو بھی ساری ٹیم تھی اس میں جو کی رول تھا وہ سر ظفر اللہ خان کا تھا، تحریک قرارداد پاکستان ہی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، باقی تو جو مرضی بگنے بجاتے رہے، جو ایکچوئل ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کی سر ظفر اللہ خان ہے۔ تو اس طرح کے جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب جیسی جگہ پہ خاص طور پہ، اب یہ جس مولوی کا آپ نے ویڈیو دکھائی ہے ذکر کر رہے ہیں، اس کی دیگر ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پہ عام پڑی ہوئی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا علمیت کا لیول کیا ہے، اس کی جہالت کا کیا لیول ہے۔ تو میں یہ بھی نہیں کہتا، یہ ایک وہی بات ہے کہ انڈیویجول واقعہ ہو سکتا ہے یا جاہل لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہ اپنی جو انہوں نے نقصان اٹھائے ہیں، جو ریجیکشن ان کی ہوئی ہے جنرل الیکشن میں، اس کو وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ عوام کے پاس جانے کی اور سستی شہرت حاصل کرنے کی۔ تو گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی پیش بندی کرے، ان کو قرار واقعی سزائیں دیں، پولیس کے جو لوور لیول کے افسران ہیں ان کو قابو کریں کہ اس طرح کی جو مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی والے واقعات اور لوگوں کے گھروں سے جا کے ان کے مال کو قبضہ کرنا، لوٹنا، یہ لوٹ مار ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی ختم نبوت کی خدمت نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ ختم نبوت کو اس کو کھلا چھوڑ دیا انہوں نے تو دیوار پہ اور جانوروں پہ اور کپڑوں پہ اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ یہ لاگو ابھی ہو۔ تو اس جہالت سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا جی ہم نے کام کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے دہشت گردوں کی بات کی ہے، وہ تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ جی نہیں، اس اسٹیٹمنٹ کو آپ درست دیں، لیکن وہ راؤنڈ کی کارنر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لینا، وقفے کے بعد دوبارہ اگر یہ مولویوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے یہ کرنے کی تو وہ جو باتیں جو کلیم کرتے ہیں وہ پوری ہو جائیں گی دشمنوں کی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل بھی فواد چودھری کی نیت پہ یا عمران خان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پولیس نے یہ جب ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ حملے کر رہے ہیں گھروں پہ اور جا کے جانور اٹھا رہے ہیں تو پولیس نے اقدام کیوں نہیں کیے؟ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں۔